الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ محترم صدر جلسہ، علماء کرام اور سامعین حضرات، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کی طرف سے منعقدہ یہ پروگرام جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معنون ہے، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کے تحت مجھے کچھ باتیں رکھنی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام ایام شروع سے لے کر اخیر تک ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر دن ہمارے لیے لائق اتباع ہے، لائق پیروی ہے، اور ہماری ہدایت کی ضمانت، ہماری نجات کا ذریعہ اور ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام شب و روز میں رکھے گئے ہیں۔ لیکن انسانی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آتا ہے، جو نشیب و فراز حالات آتے ہیں، جو حالات کے بدلاؤ آتے ہیں، تو بعض حالات، بعض معاملات، بعض دنوں اور بعض حالات پر کچھ وجوہ کی بنا پر اہمیت رکھتے ہیں، خصوصیت رکھتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے تو شادی سے پہلے تک کی اس کی زندگی ایک طرح کی غیر ذمہ دارانہ زندگی رہتی ہے، اسے کسی چیز کی کوئی فکر، کسی ذمہ داری کا کچھ خاص احساس نہیں رہتا۔ لیکن شادی کے بعد اس کی زندگی میں بدلاؤ آتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی نعمت ملتی ہے تو یہ ذمہ داری کا احساس اور بڑھتا ہے۔ زندگی جب اور بڑھتی ہے، اولاد بڑی ہوتی ہے، تو ذمہ داری کا احساس اور فکر اور بڑھتا ہے، یہاں تک کہ انسان اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور آخری پڑاؤ میں داخل ہونے کے بعد وفات سے پہلے کے جو ایام ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے کے جو ایام ہوتے ہیں، تو انسان اپنے علم اور اپنے تجربے کی روشنی میں اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کو کچھ باتوں کی نصیحت کرتا ہے، کچھ باتوں کا حکم دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ایسا اور ایسا کرنا، ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ تو اس کی پوری زندگی کا نچوڑ اس کے مرنے سے پہلے کی آخری نصیحتوں میں ہوتا ہے۔ یعنی اس نے اپنی 60-70 سال کی زندگی میں بہت سارے معاملات دیکھے، بہت سارے مشاہدات ہوئے، بہت سارے معاملات کا اچھا خاصا تجربہ رہا، فائدہ مند چیز اور نقصان چیزوں کو اچھی طرح سے پرکھنے کا اس کے پاس ملکہ تھا۔ لیکن ان تمام باتوں میں جو بات اس کے نزدیک اہم ترین ہوتی ہے، جو بات اس کے نزدیک قابل نفع بخش ہوتی ہے کہ اب میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند بات یہ ہے، تو وہ نصیحت کر جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین اپنی جگہ بے مثال ہیں، ہدایت کا سامان ہے، بہترین نصیحتیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی نصیحت یہ بڑی اہم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے منقول ہیں، تو وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے اور زیادہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا۔ آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کو عمل کی قبولیت کا ذریعہ بتلایا، آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کو رحمت کا ذریعہ بتلایا، آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کا سامان بتلایا۔ اللہ نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، یعنی اگر تم اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق کہ تمہارے لیے یعنی مومنوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کا چلنا پھرنا ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کا مسکرانا ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کا رونا ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کے کھانے پینے کا انداز ہمارے لیے نمونہ ہے، اس زواجی زندگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہمارے لیے نمونہ ہے، گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ کرتے تھے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، گھر سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مصروفیات تھی وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، بچوں کے لیے نمونہ ہے، بڑوں کے لیے نمونہ ہے، مردوں کے لیے نمونہ ہے، عورتوں کے لیے نمونہ ہے، الغرض تمام تر سماج اور معاشرے کے افراد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ تمام تر چیزیں سمٹ آئی ہیں جو سماج اور معاشرے کا ہر فرد عمل کر کے ہدایت پا سکتا ہے، نجات پا سکتا ہے۔ مولانا وحید الدین خان کی ایک کتاب سیرت کے حوالے سے کافی دنوں پہلے نظر سے گزری، اس میں انہوں نے ایک بیجا اعتراض کیا تھا۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ لوگوں کے لیے نمونہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی جو آپ کے پاس رہی اور آپ نے ان کی اچھی تربیت کر کے لوگوں کے لیے نمونہ چھوڑی ہو۔ بیجا قسم کا اعتراض، کیا نرینہ اولاد کا نہ ہونا ایک آدمی کے اچھے باپ یا بہترین مربی ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، آپ نے بہترین تربیت کی اور باپ ہونے کی حیثیت سے بہترین نمونہ چھوڑا کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ اور ایسا ضروری بھی نہیں ہے کہ آدمی کے پاس ایک نعمت نہیں ہے تو وہ اس بارے میں کسی کو کچھ نصیحت نہیں کر سکتا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے تمام تر نمونے ہیں۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر امید رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، یعنی جس کا اللہ پر ایمان ہوگا، آخرت پر ایمان ہوگا تو اس کے ایمان کی مضبوطی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جوڑے رکھے گی۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ اللہ کے رسول کی زندگی سے اتنا قریب ہوگا، جس کا آخرت کا احساس جتنا مضبوط ہوگا وہ ہر چھوٹے بڑے معاملات میں آپ کی اتباع اور پیروی کو ترجیح دے گا، فوقیت اور اولیت دے گا۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اس شخص کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دل میں اطاعت کے جذبات لانا ہے، اطاعت کے جذبات سرد پڑ گئے ہیں، سنتے ہیں لیکن اطاعت کی توفیق نہیں ہوتی، پڑھتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق نہیں ملتی، تو یہ علاج بتایا گیا کہ وذکر اللہ کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیجئے، دلوں میں وہ نرمی آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی سنت، کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے، بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر معاملے، ہر سنت کی ادائیگی کی توفیق ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، مومنوں کا خاصہ، مومنوں کا وصف، مومنوں کی شان بتلائی کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومنوں کی بات ہی ایسی ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، کس کام کے لیے؟ لیحکم بینہم، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ تو کیا کہتے ہیں مومنین کی شان یہ ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، کوئی سوال نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی اشکال نہیں کہ یہ فیصلہ ایسے کیوں ہوا، آپ نے پورے معاملے کو سمجھا نہیں، پوری بات سن کر فیصلہ کرتے، جو فیصلہ نبی کی طرف سے ہو گیا، جو پسند نبی کی بتا دی گئی، جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کرتا ہے
مومنین اس کو سنتے ہیں اور فوراً مان لیتے ہیں، اطاعت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کا انجام بتلایا کہ ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، دنیا میں بھی یہ لوگ کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ پھر آگے فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، ویخشى اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتا ہے، ویتقہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو فاولئک هم الفائزون، تو یہی لوگ فائز ہونے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی انہی کا مقدر ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی خشیت اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی ان آیتوں کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان آیتوں میں مشترکہ طور پر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کا بیان ہے۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یعنی ایمان اللہ پر بھی لایا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لایا جائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے مشترکہ حقوق کا بیان ہے۔ اور پھر الگ سے اللہ تعالیٰ کے حق کا بیان ہے، وہ کیا ہے؟ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِي، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنی عام زندگی میں گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ گناہ کا معاملہ آیا، گناہ کا موقع ملا، اللہ کی خشیت سے رک جاتے ہیں۔ یعنی گناہ کو روکنے والی چیز اللہ کا ڈر ہے، گناہ سے دور رکھنے والی چیز اللہ کی خشیت ہے، اللہ کی سزاؤں کا ڈر ہے۔ وَيَتَّقِهِ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں شامل ہیں۔ علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں دو چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ اطاعت کے کاموں میں، یعنی اوامر کو بجا لاتے ہیں، ہر اچھے کام کا حکم دیا گیا اس کو اختیار کر لیا، نیکی کو اختیار کر لیا، خیر اور بھلائی کے کاموں کو اختیار کر لیا۔ وَيَتَّقِهِ میں دوسری چیز جو شامل ہے وہ ہے گناہوں سے رک جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے رک جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے حق کا بیان، اللہ تعالیٰ کا حق، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ فائز ہونے والے ہیں۔ اور پھر اسی آیت کی تفسیر میں قرآن کی دوسری آیت کو ذکر کیا کہ ایک اور حق اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ صرف اور صرف رسول کا حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی مدد کرو، اور صبح شام خوب کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، تو اب جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی عزت، آپ کی توقیر، آپ کا احترام کرنا ہے، تو وہ اس کو بجا لاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا صبح شام کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اتنے فائدے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، فوز و فلاح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہی منحصر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قل، آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اگر تم پیٹ پھیر لیتے ہو۔ یہ بات منافقین سے کہی جا رہی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے، ان کو کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ ضرور بھی ضرور نکلیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا طاعۃ معروفہ، تمہاری اطاعت معروف ہے، یعنی سب کو پتہ ہے کہ تم زبان سے کہتے کچھ ہو، کرتے کچھ ہو۔ زبان سے وعدہ کر لیا کہ جنگ کے موقع پر تمہارا ضرور بھی ضرور ساتھ دیں گے، لیکن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، کہ اگر تم قتال کرو گے تو ہم ضرور بھی ضرور تمہاری مدد کریں گے، لیکن موقع آیا تو ہاتھ بتا دیا۔ کیا کہا کہ اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر خالی پڑے گا، ہمارے بیوی بچوں کو کون دیکھے گا، ہمارے گھر کی رکھوالی کون کرے گا، ہماری گھریلو ذمہ داریوں کو کون ادا کرے گا اگر ہم جنگ کے لیے باہر نکل گئے، تو ہاتھ بتا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ طاعۃ معروفہ، تمہاری اطاعت معروف ہے، یعنی بہت زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں اور بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں،
تم ہر موقع پر اللہ اور اس کے رسول کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے آئے ہو، لہذا تمہیں بہت زیادہ صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پیٹھ پھیر لیتے ہو تو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کچھ ہے جو آپ پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور تمہارے اوپر بھی وہی کچھ ہے جو تمہارے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا، آپ نے پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا۔ تمہاری ذمہ داری تھی کہ اللہ کے پیغام کو سننے کے بعد اس پر ایمان لاؤ، اس پر عمل کرو اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راستے پر چلو۔ اگر تم چلتے ہو تو اپنا بھلا کرتے ہو، اور اگر پیٹھ پھیر لیتے ہو تو اللہ اس کے رسول اس سے بری ہیں۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، آگے فرمایا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر زندگی کے معاملات میں اور عبادات میں اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، تو یہ طے ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ جو شخص جس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ ہدایت پر اتنا زیادہ مستقر ہے، اتنا زیادہ ثابت قدمی کے ساتھ جمع ہوا ہے۔ ہدایت بڑی عظیم ترین چیز ہے، بڑی عظیم ترین چیز ہے۔ آپ کہیں پر بھی قرآن حدیث میں فلاح پانے والوں کا، ہدایت یافتہ لوگوں کا، متقین کا، محسنین کا تذکرہ پائیں گے تو وہاں پر اللہ رب العالمین انہی تمام تر اوصاف کا تذکرہ کرتا ہے اس سے پہلے کی آیتوں میں، جو مومنین کا خاصہ ہے۔ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان لانا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی تصدیق کرنا، یہ تمام تر چیزیں پہلے بیان کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد مجموعی اوصاف کے ساتھ محسنین متقین کا تذکرہ ملے گا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑو، یہ ہدایت کا سامان ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کو پانے کا آسان طریقہ کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ بندہ اپنی انفرادی زندگی میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے، ہدایت پر ہے، کامیابی کے راستے پر ہے، اور گمراہی سے بچا ہوا ہے، ضلالت سے دور ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اس قدر تاکیدی حکم کیوں دیا گیا کہ آپ کی زندگی کا ہر دن ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی 2 نصیحت اور اس سے متعلق کچھ فرامین آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے مرض الموت میں جو نصیحت تھی وہ یہی تھی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا خیال رکھنا اور ان لوگوں کا جو تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہے، تمہارے ماتحتوں کا خیال رکھنا، تمہارے غلاموں کا خیال رکھنا، تمہاری لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ آج غلاموں اور لونڈیوں کا زمانہ نہیں ہے، ان کا دور نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ تمہارے مزدوروں کا خیال رکھنا، تمہارے ہاں کام کرنے والے نوکروں کا خیال رکھنا، تمہارے گھر پر صاف صفائی کرنے والی عورت کا خیال رکھنا۔ یہ حکم آیا۔ دونوں حکم اپنی جگہ بڑی عظمت کا حامل ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کے بڑے ارشادات ہیں، اور اس سلسلے میں سماج اور معاشرے کی اصلاح کے تمام تر معاملات سمٹے ہوئے ہیں۔ علماء محدثین نے ذکر کیا اس روایت کی روشنی میں کہ پہلا حق اللہ کا الصلاۃ، کہ نماز کا خیال رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت، زندگی بھر بھی یہی نصیحت کرتے رہے، اور آخری میں جاتے جاتے بھی یہی نصیحت کی کہ اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق نماز کی ادائیگی ہے۔ اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق نماز کا پڑھنا ہے، نماز کا قائم کرنا ہے۔ توحید کے بعد علی الاطلاق اگر کوئی عظیم ترین عبادت ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ شرک کے بعد اگر کوئی بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ بے شمار ارشادات قرآن حدیث میں آپ دیکھیں گے، نماز کی پابندی کرنا۔ آج آدمی خود اپنے شب و روز کا جائزہ لے، اپنے گھر میں اپنے ماتحتوں کا، اپنے بیوی بچوں کا جائزہ لے، گھر سے باہر اپنے دوستوں کا، اپنی مجلسوں کا جائزہ لے، اور آخر میں جا کر اپنی مسجدوں کا جائزہ لے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہماری عملی زندگی میں کتنا نظر آتی ہے؟ ہم نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں؟ ہم نماز کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ قرآن میں ایسے بے شمار ارشادات، اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں۔ سورہ روم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، منیبین الیہ، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اور واتقوہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی اللہ کی طرف پلٹنا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا کب ہوگا؟ جب نماز پڑھو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ نماز قائم کر رہے ہو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد آ رہے ہو، تم اللہ کی طرف پلٹ رہے ہو۔ اپنی گھریلو مصروفیات کو چھوڑ کر مسجد آ رہے ہو، تم نماز کے لیے آ رہے ہو، تو اللہ کی طرف پلٹ رہے ہو۔ اور تقوی کا پورا کے پورا مظہر اور متقین کی پہلی اور بنیادی صفت یہی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، یعنی نماز نہیں پڑھتے تو نہ تمہارے دلوں میں تقوی ہے، نہ تمہارے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے، نہ تم اللہ کی طرف پلٹ کر آنے والے ہو۔ اور آیت کا اگلا حصہ بتاتا ہے کہ تمہارا شمار مشرکین میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور فرامین ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ ایک مومن کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ نماز ہے۔ منافقین کا معاملہ جانتے ہیں، مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس قدر شریعت کی مخالفت، کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے، اپنے آپ کو اسلام پر قائم بتانے کے لیے ان کے پاس اگر کوئی ذریعہ تھا تو وہ نماز پڑھنا تھا۔ وہ تاخیر سے آتے تھے، پڑھتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تمہاری طرح، تمہارے ساتھ، تمہارے بازو میں، تمہاری صفوں میں کھڑے ہو کر یہ ہم دلیل دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ صحابہ کرام نماز کے علاوہ کسی اور چیز کو چھوڑنے والے کو کافر نہیں سمجھ، نماز کا چھوڑنے والا صحابہ کرام کے نزدیک کافر تھا، کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اب کفر حقیقی ہے یا کفر اکبر ہے یا کفر اصغر ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے، کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ آپ علماء سعودی کے مفتیان علامہ ابن باز، شیخ ابن جبرین، علامہ عثیمین رحمہ اللہ کے فتاوی اٹھا کر دیکھیے، سوالات ایسے ہیں کہ ایک شخص 2-3 وقت کی نماز پڑھتا ہے، بقیہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، 2 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 3 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، 1 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 4 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسا شخص کے بارے میں کیا؟ کوئی وضاحت نہیں۔ کیا کہا جواب میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اور اگر کفر اکبر نہ مانے، کفر اکبر اگر کفر کا فتویٰ لگانے میں کچھ چیزوں کا، کچھ شروط اور کچھ آداب کا اور کچھ رکاوٹوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھ بھی لیا جائے اور کسی نماز چھوڑنے والے پر یہ باقاعدہ یہ حکم نہ بھی لگائیں کہ وہ کافر ہو گیا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، تب بھی نماز چھوڑنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ کفر استعمال کرنا اس کے بہت بڑے گناہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ایک نماز کے بارے میں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد حبط عملہ، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس نے ایک عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اور ایک روایت میں فاحبط اللہ عملہ، اللہ اس کے عمل کو خود برباد کر دے گا جو ایک عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے گا۔ عصر کی نماز چھوڑنے والا اپنے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ محدثین نے اس کا 2 مطلب بیان کیا۔ پہلا مطلب کہ اس کی زندگی کے سارے عمل برباد ہو گئے، اور اگر اس نے نماز کو حقیر سمجھ کر، معمولی سمجھ کر چھوڑا ہے تو یہ واقع ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کی ساری نیکیاں اکارت ہو گئی، اب اس کو اپنی سابقہ نیکیوں کا نہ دنیا اور آخرت میں کچھ فائدہ ملنے والا نہیں۔ اور دوسرا مطلب جو زیادہ صحیح نظر آتا ہے کہ اس دن کی نیکیاں برباد ہو گئی، عصر سے پہلے یعنی صبح فجر سے لے کر اس نے جتنی نیکیاں کی اس کو کچھ تلاوت کی توفیق ملی،
اس نے کچھ صدقہ و خیرات کیا، اس نے والدین کے ساتھ احسان کیا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کیے، راستہ چلتے ہوئے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، کسی معاملے میں کسی دوست کو، کسی قریبی کو اچھا مشورہ دے دیا، کسی کو سلام کیا اور کسی کو بھلائی کا حکم دیا، کسی کو برائی سے منع کیا۔ الغرض صبح سے لے کر عصر تک جتنی بھی نے کی تھی، عصر چھوڑتے ہی سب نے کیا اٹھا کر پھینک دی گئی، برباد ہو گئی۔ یہ نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں فویل للمصلین، ہلاکت اور بربادی ہے نماز چھوڑنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کہ جہنم میں کیوں چلے گئے؟ مسلم سماج میں رہتے تھے، مسلمانوں کی طرح نام تھا، داڑھی تھی، کرتا پاجامہ پہنتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ملنا جلنا تھا، پھر تم یہاں ہم وہاں، کیوں جہنم میں چلے گئے؟ پہلا جواب کیا ہوگا؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آ گئے۔ دوسرا جواب ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ جہنم میں جانے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسرا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ کیا کرتے تھے۔ جہاں بکواس چالو ہے، کرکٹ کی بات چل رہی ہے، تو لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں اتنا اتنا ریکارڈ یاد ہے، فلاں کھلاڑی کے اتنے اتنے ریکارڈ یاد ہے۔ فلموں کی بات چل رہی ہے تو سب بتاتے ہیں کہ کس فلم نے کب کتنی کمائی کی، کون سی فلم کتنی دنوں میں ہٹ ہوئی، کون سی فلم میں کیا کردار کس نے ادا کیا، کون سی فلم میں مزاحیہ معاملہ تھا، کون سی فلم میں مار دھاڑ تھی۔ جہاں گپ شپ ہوئی، کہیں غیبت چگلی چل رہی ہے، شامل ہو گئے۔ کسی کے بارے میں کچھ بات چل رہی تھی تو اس کے بعد ادھوری معلومات تھی، ہم پوری دے رہے ہیں۔ کہ کوئی جھوٹی تحقیق، کوئی جھوٹی افواہ پھیل گئی، وہاں پر بھرپور تعاون کر رہے ہیں، میں تو ایسا ایسا سنا ہوں، مجھ کو تو ایسا ایسا معلوم پڑا ہے۔ تحقیق تصدیق اپنی جگہ، ہم اپنی ذمہ داری اس مجلس کے حوالے سے بہترین کارکن ہونے کی حیثیت سے ادا کر رہے ہیں کہ مجلسیں ہمارے بغیر بے رونق ہیں، گپ شپ کی مجلسیں ہمارے نوجوانوں کے بغیر بے رونق ہیں، اور ہم بےہودہ قسم کی، فالتو قسم کی باتیں کر کے اب اس مجلس کو رونق عطا کرتے ہیں۔ نہ رسول پر درود ہے، نہ قرآن حدیث کی دلائل کا اور قرآن حدیث کی باتوں کا کچھ تذکرہ ہے جس سے انسان کا دل پگھلے، نہ آخرت کا احساس ہے، بس بکواس ہو رہی ہے، کر رہے ہیں۔ تو جہنمیوں کا جواب، اور آخری جواب وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے اس لیے جہنم میں آ گئے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ان آیتوں کی تفسیر کے حوالے سے بڑا اچھا تجزیہ پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ مان لیں کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ چاروں برائیاں پائی جائیں گی تو وہ جہنم میں جائے گا، تو وہ غلط فہمی پر ہے۔ یعنی ایک آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتا، گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ بھی کرتا ہے، قیامت کے دن کو جھٹلاتا بھی ہے، یہ چاروں برائیاں ہیں تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ غلطی پر ہے۔ اس لیے کہ آخری برائی وہ برائی ہے جو سب سے بڑی ہے، قیامت کے دن کو جھٹلانا، قیامت کے دن کی تکذیب، قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے، پھر آپ چاہے جتنے اچھے نظر آتے ہیں، آپ کی کوئی نیکی آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں سے ہر برائی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ آدمی کے اندر دوسری برائیاں ہے کہ نہیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا۔ آدمی کے اندر دوسری برائیاں ہے کہ نہیں ہے، وہ وقت کو ضائع کرتا ہے، گپ شپ کرتا ہے، اذان ہوئی گھڑی دیکھ رہا ہے، ابھی 5 منٹ باقی ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، آپ کو معلوم ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے تفسیر المعوذتین کے اندر جو شیطان کے 10 ہتھ کنڈے بیان کیے ہیں نا، اس میں آخری یہی ہے کہ آدمی اذان ہوئی تو بولتا ہے 15 منٹ ہے، پھر تھوڑی بات ہوئی ابھی 5 منٹ ہے، پھر تھوڑی بات ہوئی تو پھر تسلی دیتا ہے، ابھی جائیں گے وضو کریں گے تو 2 رکعت مل جائے گی۔ پھر نکلے تو بھاگام بھاگ آیا، وضو کیا، ہو سکتا ہے وضو میں بھی کچھ خلل رہ گیا ہو، اور پھر آ کر تشہد میں بیٹھ گیا، اور پھر سوچتا ہے کہ میری نماز نہیں چھوٹی، اس سے کیا چھوٹ گیا وہ نہیں معلوم، اس کو اتنا دھیان ہے کہ میری نماز نہیں چھوٹی۔ سلام پھیرنے کے بعد آیا تو بولے کم سے کم اپنی تو پڑھ لیا، دوسری جماعت بنائے۔ یہ سب جھوٹی تسلی ہے جو شیطان آپ کے دل میں ڈال رہے۔ یہ معلوم، آدمی کو جب درجہ بدرجہ بڑے گناہوں سے لاتے لاتے شیطان
کسی بڑے گناہ میں، کسی تباہ کن گناہ میں مبتلا نہیں کر پاتا تو پھر افضل کی بجائے مفضول کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی اذان ہوتے ہی اول وقت میں آنے کی فضیلت آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت آپ کے ساتھ ہاتھ سے نکل گئی، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، اذان اور اقامت کے درمیان کی سنتیں آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، اذان اور اقامت کے درمیان جب تک آپ نماز کے لیے انتظار میں بیٹھے تھے آپ نماز میں شمار کیے جاتے وہ فضیلت آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، پہلی صف کی فضیلت ہاتھ سے نکل گئی اور پوری جماعت کا ثواب آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور پھر آدمی تسلی دیتا ہے کہ میرے ہاتھ سے جماعت نہیں نکلی، مجھ کو جماعت مل گئی۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ تو گپ شپ کر رہے تھے تو شیطان نے بہت ساری چیزوں کو بھلا دیا، بہت ساری چیزوں سے محروم کر دیا، اور ایک چیز کے ملنے پر اپنی کامیابی کا احساس دلا رہا ہے اور آدمی اپنی پیٹ تھپ تھپا کے خوش ہو جاتا ہے نا۔ تو پھر چوتھی چیز کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے تو ان میں سے ہر گناہ، ہر برائی آدمی کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز کو نہ چھوڑیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا خیال رکھیے، اپنے آپ کے ساتھ بھلائی کیجیے، اپنے آپ پر رحم کیجیے، اپنے آپ پر شفقت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی نماز کی پابندی، آپ بھی جم جائیے اس پر، نماز کی پابندی کیجیے۔ سابقہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ نماز کے پابند تھے۔ نماز کے بارے اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کیجیے۔ شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ الصَّلَاةُ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم ہمارے اور ہمارے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے، یعنی نماز آدمی کی توحید کو پختہ کرتی ہے، نماز آدمی کی توحید کی بقا کی ضمانت ہے۔ آدمی نماز چھوڑ دے تو سب سے زیادہ اثر جس چیز پر ہوگا وہ اس کے ایمان پر اور اس کی توحید پر مرتب ہوگا۔ توحید کمزور ہوگی، ایمان میں کمی آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے پروردگار نے مجھے وصیت کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھوں، زکوٰۃ کو ادا کرتا رہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ وہ کتنے اچھے انسان تھے، کہ وہ سچے وعدے والے تھے اور اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہاں اللہ کے رسول کو حکم دیا سورہ طٰہٰ میں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجئے۔ دو سوال ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، یا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کوتاہی کرتے تھے؟ نہیں، دونوں چیزیں بالکل نہیں میں ہے، لیکن معاملے کی اہمیت کو بتانے کے لیے تاکید کے ساتھ کہا کہ آپ کو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا ہے اور خود بھی نماز کی پابندی کرنا ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کسی رزق کا، کسی روزی روٹی کا، روپیے پیسے کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم خود روزی دینے والے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نماز پڑھنے والوں سے روزی روٹی کا وعدہ کیا ہے۔ جو شخص بے روزگار ہے، جس کے پاس کام دھندہ نہیں ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے، جو معاشی طور پر پریشان ہے، جو معاشی طور پر کمزور ہے، تو اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے، وہ نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ روزی دے گا۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور بہرحال اچھا انجام تو متقیوں کے لیے ہے، اور متقی وہی ہے جو نماز پڑھے گا۔ ھدی للمتقین، پہلی آیت میں قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال نماز کی پابندی کیجیے، نماز میں کوتاہی نہیں کیجیے۔ صرف ایک مسجد، ایک معاشرے، ایک محلے کی بات نہیں ہے، عمومی سطح پر اگر جائزہ لیا جائے پورا مسلم سماج اور معاشرہ
اس گناہ میں اور اس کبیرہ گناہ کے ارتکاب میں تسلسل کے ساتھ مبتلا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الزانی اشد من شارب الخمر، تارک الصلاۃ اشد من شارب الخمر والزانی والمسرق، کہ نماز کا چھوڑنے والا زناکار سے بھی بدتر ہے، شراب پینے والے سے بھی بدتر ہے، اور چوری کرنے والے سے بھی بدتر ہے۔ اور حقیقت ہے کہ چوری کرنے کا جو گناہ ہے، زنا کرنے کا جو گناہ ہے، شراب پینے کا جو گناہ ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن وہ گناہ نماز چھوڑنے والے گناہوں سے بڑھ کر نہیں ہے۔ نماز کا چھوڑنا ان تمام گناہوں سے بڑا ہے، اس لیے کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ اور ائمہ سلف کے اقوال اٹھا کر دیکھیے، حیرت میں آ جائیں گے آپ۔ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے، بے نمازی کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جائے۔ اگر یہ حکم نافذ کر دے تو سماج اور معاشرہ خالی ہو جائے گا، جیلیں چھوٹی پڑ جائے گی۔ نماز اللہ کے رسول کہتے تھے آخری ایام نماز کا خیال رکھنا یہ عظیم ترین عبادت ہے، ساری بھلائیاں اسی میں سمٹی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن مر کے اٹھو گے، پہلا سوال پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، نماز قائم کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، دوسرے سوالات بعد میں۔ اگر یہ معاملہ ٹھیک رہا، یہ سوال کا جواب بندہ آسانی سے دے لے گیا، اس کے سارے سوالات، ساری منزلیں آگے کی آسان۔ یہ ایسے نہیں آسان ہو جائے گی کہ آدمی صرف نماز پڑھ لے اور پھر اس کے بعد کچھ بھی کرتا پھرے، نہیں۔ نماز کی برکتیں ہی اتنی ہے کہ اگر دنیا میں حقیقی معنوں میں بندہ نماز پڑھنے لگے تو نماز کی برکت سے، نماز کی خوبی سے اللہ رب العالمین نماز کی پابندی سے اس کے دنیا کے سارے معاملات ٹھیک کر دے گا۔ تو آخرت میں تو بہرحال ٹھیک رہیں گے ہی کہ نماز کا سوال کا جواب بھی ٹھیک طریقے سے دے دیا، آگے کے سارے سوالات بھی آسان ہو جائیں گے۔ نماز کی پابندی کیجیے۔ دوسرا وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے مزدوروں کا خیال رکھنا۔ کوئی مزدور آپ کے کارخانے میں کام کرتا ہے، کوئی نوکر آپ کے آفس میں کام کرتا ہے، کوئی نوکر آپ کی دکان پہ کام کرتا ہے، کوئی عورت آپ کے یہاں پر جھاڑو برتن کرتی ہے، ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ پہلا حکم حقوق اللہ سے تعلق رکھتا تھا، دوسرا حقوق العباد سے۔ ہر شخص اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنے لگے، پورا سماج اور معاشرہ اپنی جگہ پہ آ جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ محبت ہوگی، الفت ہوگی، بھائی چارگی ہوگی، قربانی کا جذبہ ہوگا، اور ہر وہ چیز ہوگی جسے قرآن حدیث نے بیان کیا لیکن ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بہترین سماج، بہترین معاشرہ تشکیل دینا ہے تو اللہ کے رسول کی ان دونوں نصیحتوں کو لازم پکڑ لیجیے۔ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، آدمی اپنے اوپر محنت کرے، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھے کہ اپنے ماتحتوں کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، دیکھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بڑا اچھا کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا، وہ بھی ویسے ہی کپڑا پہنا ہوا تھا۔ پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، تم بھی وہی کپڑا پہنے ہو، تمہارا غلام بھی وہی کپڑا پہنا ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت پہلے ایک غلام کو اس کی ماں کی آڑ دلائی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے بلا کر پوچھا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی، اخوانکم، دوسری روایت میں کہ اخوانکم جعلہ اللہ فی ایدیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں کے نیچے ان کو رکھا، یہ تمہارے بھائی ہے۔ تو تم وہی ان کو کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، وہی ان کو پہناؤ جو خود پہنتے ہو، اور دیکھو کہ ان کو ان کی استطاعت اور طاقت سے زیادہ ان کا کام مت لینا، ان سے کام مت لینا۔ کوئی ایسا کام کرنے کو کہہ دیا جو ان کی طاقت اور قوت سے بڑھ کر ہے، اتنا لمبا ٹائمنگ دے دیا کہ جس سے وہ تھک جائے اور اس کے صحیح طرح سے اس کے جسم کو، اس کے بدن کو آرام نہ مل سکے، تو ایسا کام اس کو مت دینا۔ اور اگر ایسا کام دے بھی دیا کہ ایسا کام کرنا ہی، ایسی نوبت آ ہی گئی کہ کوئی مشکل کام اپنے ماتحت کو دے دیا، اپنے مزدور کو، اپنے نوکر کو دے دیا، تو فاعینوہم، تو ان کی مدد بھی کرنا۔ سٹھائی مت دکھانا کہ میں سیٹھ ہوں، میں کام کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں یہ چیز کیسے اٹھاؤں، میں یہ کام کیسے کروں، میری نہیں۔ عزت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، عزت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی میں ہے۔ روپیے پیسے میں، شان شوکت میں، عہدہ منصب میں کہیں کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت ملے گی
تو ایک عام مزدور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ لوگ اس کا اچھے انداز میں تذکرہ کریں گے، پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کریں گے، اس کی برائی اور غیبت نہیں کریں گے۔ ہر کوئی اس سے ملنے اور اس سے ملاقات کرنے، اس سے دوستی کرنے کا مشورہ دے گا۔ یہ عزت ہے اور کیا ہے؟ تو اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ اعطوا الاجیر حقہ قبل ان یجف فارقہ، کہ اپنے مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دو۔ آپ نے کوئی کام پر رکھا ہے، اس کی تنخواہ کا جو وقت ہو گیا وہ وقت آتا ہی بلا وجہ ٹال مٹول مت کیجیے، اپنی شان مت بتائیے کہ ہم اتنی تاریخ کو ہی وقت پیمنٹ دیتے ہیں، نہیں، وقت ہو گیا دے دیجیے۔ اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کو بھی کام رہتا ہے، اس کی بھی ضروریات ہے، اس کے بھی اخراجات ہے۔ اور مزدور طبقہ تو تنخواہ کے دن کا انتظار کرتا ہے، تنخواہ کے دن کا تاریخ کا انتظار کرتا ہے کہ مجھے میری تنخواہ ملے تو میں اپنے اخراجات کو پورا کروں، اپنی ذمہ داریوں اور اپنے حقوق کو ادا کروں۔ آپ کی طرح نہیں، سیٹھ کی طرح نہیں کہ پیسہ رکھا ہوا ہے، جب جو چیز چاہا خرچ کر لیا، پورا کر لیا، نہیں۔ مزدوروں کا، ان کی نفسیات کا، ان کی ضروریات کا بھرپور خیال رکھنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، حدیث قدسی ہے کہ ثلاثۃ، 3 آدمی ایسے ہیں کہ میں کل قیامت کے دن ان سے جھگڑا کروں گا، اللہ تعالیٰ جھگڑا کرے گا۔ پہلا آدمی کون سا؟ جس نے اللہ کے نام پر کوئی عہد کیا اور پھر غداری کر دی، دھوکہ دے دیا۔ مومن دھوکہ نہیں دیتا، مومن دھوکہ نہیں دیتا، دھوکہ دیتا ہے تو منافق دھوکہ دیتا ہے۔ آیت المنافق ثلاث، اس میں سے ایک وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب عہد کرتا ہے تو غداری کر دیتا ہے۔ یہ منافق کا معاملہ ہے۔ مومن عہد و پیمان کا پاس و لحاظ کرتا ہے، مومن عہد و پیمان کا خیال رکھتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے، وعدہ وفائی کرتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور دوسرا آدمی وہ ہوگا، کون سا؟ جس نے ایک آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کو کھا لیا۔ آزادی بڑی نعمت ہے، غلامی اور غلاموں کو آزاد کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ بعض گناہوں کا کفارہ غلاموں کو آزاد کرنے کی صورت میں بیان کیا گیا کہ غلاموں کو آزاد کر دو، تمہارے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اب ایک شخص جو آزاد ہے اس کو کہیں سے پکڑ لیا، اٹھا لیا، یا آج کے دور میں ہماری زبان میں کہہ لے کڈنیپ کر لیا، اس کو بیچ دیا، اس سے جو قیمت ملی کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے سخت جھگڑا کرنے والا ہے، اس کے لیے وعید ہے۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ جھگڑا کرے اس کی کیا حالت ہوگی یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی قیامت کے دن۔ اور تیسرا وہ آدمی ہوگا، کون سا آدمی ہوگا؟ جس نے اپنے یہاں کسی مزدور کو اجرت پر رکھا اور اس کی مزدوری نہیں دی، بندے کا حق مار لیا، اپنے مزدور کا حق مار، حقوق العباد میں کوتاہی ویسے بھی بڑا گناہ، لیکن اگر وہی حقوق العباد کا معاملہ اپنے ماتحت سے تعلق رکھتا ہے، اپنے ماتحت اپنے مزدور کا حق مار لیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے بہت جھگڑا کرنے والا ہے۔ آدمی اپنی دکان پہ کام کرنے کے لیے رکھتا ہے اور کسی نہ کسی بہانے مزدور کو کام پہ سے نکال دیا، ادھوری تنخواہ دے کے بھگا دیا ہے، اور تہواری ہفتے میں تنخواہ کٹ کر لی، یہ مزدوروں کا حق مارنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرنے کا چیلنج کرنا ہے۔ اس وعید کو، اپنے آپ کو اس وعید کا مستحق بتانا ہے۔ اور مزدوروں کے حقوق کی بڑی فضیلت ہے۔ کیا؟ وہ جو 3 شخص غار میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نکال دیا، ان میں سے ایک آدمی وہ تھا جس نے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، میرے پاس ایک مزدور تھا جو میرے ہاں کام کرتا تھا اور اس کی اجرت اتنے چاول تھی، چاول کی مقدار تقریباً 3 سا کا تذکرہ ہے یا کم زیادہ ہوگا، تو اتنی مقدار میں اس کو چاول میں اجرت پر، مزدوری پر دیا کرتا تھا۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ وہ ایک دن غصہ ہو کر بھاگ گیا اور اس کی اجرت کا چاول میرے پاس رہ گیا، تو میں نے اس چاول کو زمین میں بویا، اس سے فصلیں تیار کی، فصلوں کو بیچا، بیچنے کے بعد اس سے جو قیمت حاصل ہوئی اس قیمت سے میں نے گائے اور بیل خریدے۔ پھر بہت دن گزرنے کے بعد وہ شخص دوبارہ میرے پاس آیا
اور میری مزدوری مانگی، اپنی مزدوری مانگی تو میں نے کہا کہ یہ تمہاری مزدوری ہے، یہ جو گائے اور بیل بندھے ہوئے تمہاری مزدوری ہے۔ اس نے کہا کہ ایسے کیسے، مجھے تو اتنا اتنا چاول ملتا تھا، یہ اتنی بڑی مزدوری؟ تو اللہ میں نے محض تیرے ڈر اور تیرے خوف کی وجہ سے اس کے حق کو ادا کیا تھا۔ تو آج اس عمل کا وسیلہ لگا کے دعا کرتا ہوں کہ ہم کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اللہ نے مصیبت کے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیا۔ آپ اپنے مزدور کا حق ادا کیجئے، اپنے مزدور کا خیال رکھیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیے، ان کی خبر گیری کیجئے، ان سے خیر خیریت دریافت کیجئے۔ کبھی اس کا چہرہ اترا ہوا ہے، اسے اکیلے میں بلا کر پوچھئے گھر میں کوئی معاملہ تو نہیں ہے کہ آج تم اداس دکھ رہے ہو۔ کبھی وہ خوش دکھے تو اس کو بلا کر پوچھئے کیا بات ہے، آج بہت خوش دکھائی دے رہے ہو۔ اگر وہ کبھی پریشان حال دکھے، اس سے کاموں میں کچھ غلطی ہو جائے، اس سے کاموں میں کچھ خطا ہو جائے اور آپ کا کچھ نقصان ہو جائے تو اس کو اوپر زیادتی نہ کیجئے، اس کی تنخواہ مت کاٹیے۔ وہ آپ کی طرح نہیں، وہ آپ کے یہاں سے ملنے والے تھوڑے تھوڑے پیسے کا محتاج ہے، اور وہ محتاجگی اس کی بیوی بچوں کی ضرورت سے وابستہ ہے۔ لہذا اپنے مزدوروں پر زیادتی کر کے ان کا حق مت ماریے، ان پر ظلم نہ کیجیے، ان کی خبر گیری کر کے ان کی دعائیں لیجئے۔ وہ آپ کی عزت کرے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی تعریف کرے گا، پیٹھ پیچھے آپ کے لیے دعائیں کرے گا، آپ کو اچھے انداز میں تذکرہ کرے گا، اور آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے مقابلے میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا، آپ کو اچھا مشورہ دے گا۔ اور یہی کیا کچھ ہے کہ وہ آپ کے ہاں مزدور رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوقیت دی، اس کو ماتحتی آپ کی ماتحتی میں رکھا، اور آپ کسی گھر کی کفالت کا ذریعہ بن رہے ہیں، آپ کسی گھر کے چولہے کے جلنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، کسی کے یہاں کے دو روٹی اور دو وقتوں کے کھانے کا انتظام کا ذریعہ بن رہے ہیں، تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ اس خوش نصیبی کو اللہ کا احسان، اللہ کا فضل و کرم سمجھیے، اور اپنے یہاں، اپنے گھر میں، اپنے مزدور میں، اپنے دکان میں، اپنے کارخانے اور اپنی سائزنگ میں کام کرنے والے مزدوروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اور مزدوروں کا خیال رکھنے میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں جس کی بڑی کمی ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے مزدوروں کو نماز پڑھنے کی آزادی دیجیے، اس کو پورا اختیار دیجیے کہ جیسے ہی اذان ہو اپنا کام بند کر کے چلا جائے نماز پڑھنے، نماز پڑھ کے آ کے اپنا کام کرے۔ تو دیندار، نمازی، اللہ سے ڈرنے والا مزدور جب آپ کے یہاں کام کرے گا تو اس کی برکت کچھ اور ہوگی، اس کی برکت آپ کے تصور سے بالا تر ہوگی، کاروبار کی برکت، اس کی ترقی آپ کے وہم و خیال میں بھی نہ ہوگی۔ تو اپنے مزدوروں کو بھی نماز کا پابند بنائیے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجیے۔ ہمارے یہاں ایک بڑی شکایت سننے کو ملتی ہے کہ کوئی کہیں کام پر لگتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیتا سیٹ۔ وہ گنہگار ہے جو مزدور نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے اور سیٹ کی وجہ سے نہیں جاتا، تو مزدور کا یہ کام ہے کہ وہ چھوڑ دے اس کام کو، ایسا کام نہ کرے جہاں پر نماز پڑھنے پر پابندی ہو، وہ اس کام کو چھوڑ دے، نماز کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے گا۔ اور سیٹ سے گزارش ہے، مالکان سے گزارش ہے، اہل ثروت اور اہل دولت سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ہاں چاہے جس شکل میں، اگر آپ کے ہاں کچھ ماتحتین ہیں تو آپ ان کو نماز پڑھنے کا پورا اختیار دیجئے۔ یہ سماج اور معاشرے کی برکت ہے، خود اس کی زندگی کی برکت ہے، آپ کے کاروبار کی برکت ہے، اللہ کی رحمت کو پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری نصیحت ہے، اس نصیحت کا خیال کیجئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت ہماری اپنی خیر خواہی کے لیے بیان کی، عمل کریں گے ہمارا فائدہ ہے، نہیں عمل کریں گے ہمارا نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں احکامات کو سمجھنے، ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ تیرے نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جن دو نصیحتوں کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا، ان نصیحتوں کو اختیار کرنے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے متعلق تو نے اور تیرے نبی نے جو کچھ احکامات قرآن حدیث میں بیان فرمائے ہیں ان کو بجا لانے، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ جو کچھ بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ تیرا فضل و کرم اور تیری توفیق کے نتیجہ ہے، اور جو گناہوں سے ہم بچ جاتے ہیں وہ بھی تیرا فضل و کرم اور تیرا توفیق ہی ہے۔ اگر تو نہ چاہے
تو نہ ہم کوئی نیکی کر سکتے ہیں نہ کسی گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، تیرے راستے پر، دین پر، ایمان پر، توحید پر، تیرے نبی کی اطاعت اور اتباع پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ فرما تو اسلام پر، توحید پر، ایمان پر اور اسلام پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔